الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا. شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا. ہمارے بہت سارے دوست احباب پچھلے شعبان میں موجود تھے، مگر اس شعبان میں وہ منو مٹی کے نیچے چلے گئے. پچھلے شعبان میں وہ زمین کے اوپر والے کہلا رہے تھے، اب وہ زمین کے نیچے والے کہلا رہے، اور جو چلے گئے خواب سا بن گیا. وہ تھے ہمارے مفتی صادق صاحب تھے. ابھی میں سوچ رہا تھا نماز کے بعد، تو یقین نہیں آ رہا تھا. ایک خواب سا بن گیا کہ مفتی صاحب تھے، ہمیں جمعے پڑھاتے تھے، عید پڑھاتے تھے، بہت اچھی بات کرتے تھے ماشاءاللہ، مگر آج وہ منو مٹی کے نیچے چلے گئے. ویسے تو صبح سے شام کا بھی بھروسہ نہیں ہے، مگر اگلے شعبان میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے. اگلے شعبان میں کسی اور کا بیان ہو رہا ہو، پتہ چلا میں ہی قبر میں پہنچ گیا، ہم میں سے کوئی قبر میں پہنچ گیا. تو یہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، اور شعبان کے مہینے کے بعد ہے رمضان المبارک، جو سارے مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ ہے رمضان المبارک. ہم تو شعبان کو سوچ رہے ہیں کہ جی شعبان بڑا مکرم اور مقدم ہے رمضان سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رمضان المبارک کی دعا رجب سے مانگی. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. رجب سے اللہ کے رسول نے فکر فرما دی رمضان کی، اور وبلغنا رمضان، اللہ تو ہماری زندگی میں برکت دے کہ ہم رمضان دیکھ لیں. تو رمضان کی جو خوشخبری اور ابتدا اللہ کے رسول نے کری وہ رجب سے کری، پھر شعبان اللہ نے دیا. تو یہ شعبان جو ہے یہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے. مقدمہ میں آپ کو بتاؤں گا مقدمہ کسے کہتے ہیں، اور رمضان المبارک کی یہ تمہید ہے. کوئی کتاب آپ پڑھو گے نا اردو کی خاص طور پر، تو اس کے شروع میں صاحب کتاب نے کچھ لکھا ہوتا ہے کہ میں نے اس کتاب کو اس وجہ سے لکھا، لوگوں نے مجھے کہا، فلاں فائدہ دیکھا، اس وجہ سے لکھا. تو وہ اس کو کہتے ہیں مقدمہ. کتاب سے پہلے شروع میں کچھ لکھنے کا نام تمہید ہے اور مقدمہ ہے، کہ اصل موضوع تو ابھی بعد میں شروع ہوگا، اس سے پہلے وہ اپنی رائے یا اپنی کوئی بات لکھتا ہے
تاکہ لوگ متوجہ ہو کر اس کتاب کو پڑھیں۔ تو یہ شعبان کا مہینہ مقدمہ ہے رمضان المبارک کا، اور تمہید ہے۔ اصل رمضان آ رہا ہے 1 مہینے بعد، مگر 1 مہینے پہلے سے اللہ ہم سے مشق کروائیں گے۔ جیسے کسی اسکول میں یہ 14 اگست کے دن پروگرام ہوتا ہے بچیوں کا، تو اس سے 2-3 دن پہلے رہل سہل کراتے، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے، رہل سہل کرواتے، اس کو اسی طرح کرواتے تاکہ بچے بھول نہ جائے اور بچے اس دن کے لیے تیار رہے، صحیح طرح اپنی پرفارمنس دکھا سکے، تو اس کے لیے رہل سہل ہوتی۔ تو یہ شعبان کا مہینہ رہل سہل کا ہے رمضان کے لیے، کہ رمضان آ رہا ہے تیار ہو جاؤ، رمضان آ رہا ہے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ شعبان کا مہینہ اس کے لیے۔ اب شعبان کے مہینے میں کہتے کہ جی رمضان المبارک کی تیاری کرنا، تو رمضان المبارک کی تیاری ہم کیا کریں گے؟ کپڑے خریدیں گے، اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے رمضان میں، تو شعبان میں تیاری کر لیں۔ یا رمضان میں کیا کرنا ہے؟ انڈے کھانے، فروٹ کھانا ہے، سموسے کھانے، تو شعبان میں اس کی تیاری کر لیں۔ یہ تیاری تو ہوتی رہے گی انشاءاللہ، وہ تو ماشاءاللہ اتنی برکتیں آتی ہے رمضان میں کہ پورا سال آدمی اتنا نہیں کھاتا جتنا رمضان میں کھاتا، اور ہر آدمی کو اس کا اقرار بھی ہے کہ میں عید کے بعد وزن بڑھ جاتا ہے، حالانکہ وزن کم ہونا چاہیے، تو اللہ کھلاتا ہے، کھلاتا رہے اللہ، ہم کا منع کر رہے ہیں۔ تو یہ رمضان کی تیاری دیکھیں، بہت ساری باتیں تو ہیں، آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہیں۔ میرے ذہن میں 3 باتیں، میرے ذہن میں تیاری کے اعتبار سے 3 باتیں، اور وہ بڑی اہم باتیں، عام طور پر اس کی طرف نظر نہیں جاتی۔ آپ سوچو گے جی مولانا صاحب کہیں گے جی قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو تاکہ رمضان میں عادت پڑ جائے۔ چھوٹی بوتل ہونا تو لگتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے مجھے جی، بس ایسے ٹھیک۔ تو بھائی سب سے اہم بات رمضان کی تیاری میں یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے اپنے لوگوں سے دلوں کو صاف کر دیں۔ یہ اہم ترین بات ہے رمضان کی، کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، کسی کے لیے کینہ نہ ہو، کسی کے لیے حسد نہ ہو، ہمارا دل صاف ہو جائے رمضان سے پہلے پہلے۔ دیکھو یہ بات ہے نا جو میں نے کہی ہے، اس کی طرف توجہ بہت کم جاتی ہے۔ بھائی عمرہ کرنے والے لے لو، ماشاءاللہ بہت عمرہ کرنے والے ہیں، بہت زیادہ خرچ کرنے والے لوگ ملیں گے رمضان میں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے لوگ ملیں گے، اعمال کے اعتبار سے تو ماشاءاللہ بہت اچھا جذبہ ہوتا ہے ہمارے مجمع میں۔ مگر یہ والی بات کہ بھائی مجھے رمضان سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اور آدمی اس ماحول میں رہتا ہے نا، جب وہ باورچی خانے میں پلیٹیں دھلتی ہے نا، تو پھر وہ بڑے سے ڈبے میں جاتی ہے تو وہ ماسی سے ٹکراتی ہے، یا ہمارے گھر والے بھی ہوں گے نا، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ بغیر ٹکرائے دھل کر ایک جگہ جمع ہو جائے، تو وہ ٹکراتی ہے۔ تو اسی طرح انسان دنیا میں جو رہ رہے ہیں نا، یہ پلیٹوں کی طرح ہے۔ یہ کیا ہے؟ پلیٹوں کی طرح ہے، مختلف مغز ہے، مختلف سوچیں ہیں، مختلف خیالات ہے، مختلف انداز تجارت ہے، کسی کے تجارت میں کچھ اصول ہے، کسی کے تجارت میں کچھ اصول ہے، کوئی ادھاری پر کام کرتا ہے، کوئی کیش پر کام کرتا ہے، اسی طرح رشتہ داروں کے مزاج بھی مختلف ہے۔ اب بعض لوگ ایسے بھی، ہماری پپیاں ناراض ہو جاتی ہے کہ جی ہماری بچی کیوں نہیں لی اس نے، اپنے بیٹے کی شادی گام سے باہر کر دی، اتنی اچھی اچھی بچیاں گھر میں تھی، یہ ہماری بیٹی سے اس نے اپنے بیٹے کی شادی کیوں نہیں کی، اس وجہ سے وہ عورت ناراض ہے سالوں سے۔ اب آپ بتاؤ، یہ بھی کوئی ناراض ہونے والی بات ہے؟
مگر چونکہ دل چھوٹے ہیں اور مختلف چیزوں کی وجہ سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اور ہم بھی ناراض ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں یہ الزام دوسروں کو دے رہا ہوں، ہم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں. مطلب شادی میں اس نے مجھے مان نہیں دیا، میں شادی میں گیا، اس نے مجھے مان نہیں دیا میرے سسر نے، یا فلانے آدمی سے مجھے بہت عزت کی امید تھی، اس نے مجھے بہت عزت کے ساتھ نہیں ملا، بہت گرم جوشی کے ساتھ مجھے ویلکم نہیں کہا، اور ویلکمنگ الفاظ نہیں کہے، اور مجھے گلے نہیں لگایا. اب دل میں جنم، اتنی سی بات سے دل میں اب نفرت بڑھ رہی، اس نے ایسا کیوں نہیں کیا مجھے. اب وہ بیچارہ مصروف تھا اور اتنے سارے مہمانوں کو دیکھ رہا تھا. اکیلا ایک میزبان ہوتا ہے، 500 لوگوں کو وہ ویلکم کہتا ہے، تو اب ہر آدمی کو کیا وہ 10-10 منٹ لگائے گا ویلکمنگ الفاظ میں. اب اس سے طبیعت پر بوجھ آ گیا کہ اس نے ایسا کیوں نہیں کیا. اسی طرح ہماری عورتیں کہیں چلی جاتی ہے تو یہی رونا روتی رہتی ہیں کہ نہیں مجھ سے بہت باتیں نہیں کری اور یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا. اب اس سے دل پر بوجھ، طبیعت پر بوجھ آ جاتا. تو ایسے ہی ہمارے طبیعتوں پر بھی بوجھ آتا ہے اور اوروں کی طبیعتوں پر بھی بوجھ آتا ہے. یہ صرف ایک طرف کا مسئلہ نہیں ہے، چاہے مردوں کو لے لو چاہے عورتوں کو لے لو، طبیعتوں پر بوجھ آ جاتا ہے. کسی نے شادی کا کارڈ جو ہے وہ ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دیا، اپنے عزیز کے یہاں ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دیا، یا کسی خاندان کی ایک بڑی عورت کو بھجوا دیا کہ جی آپ کے خاندان میں بھجوا دیے گا. تب بھاری پڑ گیا، یار ہمارے گھر جو ہے نا وہ ڈرائیور سے کارڈ بھجوایا، ہم اتنے بے قیمت لوگ ہیں. اب اس نے 500 آدمیوں کو دعوت دی، ہر کے گھر میں میزبان خود جائے گا کارڈ پہنچانے کے لیے. ایسا ہو سکتا ہے بھائی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ کرو گے؟ آپ کے گھر میں شادی ہوگی، آپ کتنوں کے گھروں پر کارڈ پہنچانے جاؤ گے؟ 10 15 20، باقی تو ادھر ادھر بھیجو گے نا، ادھر ادھر واسطوں سے کہ بھائی اس کو کسی طرح پہنچ جائے کارڈ. اب ناراض، اب یہ کوئی ناراضگی کی بات ہے؟ تو ایسے ہی ہاں اچھی بات مجھے یاد آئی، حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنا کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ 95% جو آپس کی ناراضگیاں ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، وہ غلط فہمیوں کی وجہ سے، سامنے والے نے وہ لفظ نہیں کہا تھا اس وجہ سے، مگر طبیعت پر بھاری پڑ گیا کہ جی اس نے ایسا کیوں کہا، بس طبیعت پر بوجھ ہو گیا. تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی طبیعتوں پر لی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے موڈ خراب ہے. اس کی وجہ سے دعوتوں میں 2 بھائی ہوتے ہیں آپس میں نہیں ملتے. رمضان المبارک میں 2 بھائیوں کی لڑائی ہے، پتہ نہیں انڈیا تک جو ہے نا اپنا مال بھیجتا ہے، نیپال والوں کو بھیجتا ہے، برما والوں کو بھیجتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں اپنے مال کو بھیجتا ہے ان کے اکرام کے لیے، غریبوں کے لیے، کھلانے کے لیے. سعودیہ میں خرچ کرتا ہے مگر اپنے بھائی کے اوپر خرچ نہیں کرتا. بولو بھائی یہ کون سا دین ہے؟ اپنی بہن اپنے شہر میں رہ رہی ہے مگر بہنوں ہی سے نہیں بنتی، بہن سے بنتی ہے مگر بہنوں ہی سے نہیں بنتی، تو وہ بہن بھی سارے بھائی کے صلہ رحمی سے محروم رہے گی. اور پورے شہر بھر میں اپنا پیسہ بانٹ رہا ہے، اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، صلہ رحمی کر رہا ہے، کیک دیتا ہے رمضان سے پہلے، کوئی اور چیز دیتا ہے، مگر اپنی سگی بہن محروم ہے. اسی طرح بقرعید آتی ہے تو سب کے گھروں میں ران جاتی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پنی ونی لپیٹ کے نا، وہ ڈبے بنا کر بیچتے ہیں بہت اچھے طریقے سے تاکہ سامنے والا خوش ہو جائے. مگر اگر دیکھا جائے تو ہمارے خاندان کے 3 4 5 ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے بکرے کی اس ران سے محروم ہوتے. یہ سمجھ نہیں رہا بیچارہ، یہ سمجھ رہا ہے میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. دیکھیں دین میں نا ترتیب ہے، دین میں ترتیب ہے. مثال کے طور پر صبح کے وقت آدمی کما رہا ہے، ظہر کی اذان آ گئی، اب یہ جو کمانے کا اللہ کا حکم ہے نا یہ پیچھے ہو جائے گا. اب کمانے کا حکم اللہ کا نہیں رہا، اب حکم یہ آ گیا
کہ کمائی کو چھوڑو اور مسجد میں آ جاؤ. یہ حکم ترتیب ہے. یہ کما رہا تھا، اب اذان ہو گئی، مسجد میں آ گیا، اب نماز پڑھ لی. اب نماز پڑھنے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں فَإِذَا قُضِيَتْ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ فَإِذَا قُضِيَتْ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ اور پھر کماؤ. ترتیب ہے، یہ کے بعد یہ کرنا ہے، یہ کے بعد یہ کرنا ہے، یہ کے بعد یہ کرنا ہے. اسی طرح جو صلہ رحمی ہے اس میں بھی ترتیب ہے. اس میں صلہ رحمی کا یہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ دل چاہے صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی میں سب سے مقدم آدمی کا اپنا خون ہے. اپنے بہن بھائی سارے لوگوں سے صلہ رحمی میں مقدم ہیں. اپنے خاندان کے لوگ سب سے زیادہ مقدم ہیں، اس کے بعد کے لوگ ہیں. اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، ابھی ہم نے ترمذی شریف میں سبق پڑھایا تو میں تو حیران ہو گیا. فرمایا کہ جیسے خرچ کرنے میں اللہ کا حق ہے نا، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، ہم تو اس کو بہت اہم سمجھتے، اسی طرح لوگوں پر خرچ کرنا بھی اس کے ذمے ہے. جیسے اللہ کے لیے زکوٰۃ نکالی، صدقات نکالے اللہ کے نام پر، اسی طرح اس مالدار پر، ان مخلوق پر خرچ کرنا بھی ایسے ہی ضروری ہے. اب وہ کون سی مخلوق ہے؟ وہ یہ نہیں ہے جو روڈ پر بیٹھی ہوئی ہے، وہ مدرسے نہیں ہے، وہ اور ملک نہیں ہے جہاں حالات خراب ہے. وہ اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار جو مالی لحاظ سے کمزور ہے، ان پر خرچ کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے اللہ کے معاملے پر خرچ کرنا. مگر یہ سب پر نہیں ہے. جس آدمی کو اللہ نے دیا ہی نہیں ہے وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر لے تو کافی ہے. مگر جس کو اللہ نے دیا ہے اس کے ذمے شرن کہ وہ اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی، اپنے قریب اعزہ کی پہلے خبر لے، پھر اس کے بعد آگے چلے. ہم بعض مرتبہ آگے چل رہے ہوتے، شہر میں ہم سخی مشہور ہوتے، مگر اپنے رشتہ دار وہ نظروں سے اوجھل اس لیے ہو جاتے کہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہماری بنتی نہیں ہے ان کے ساتھ، ہماری طبیعت نہیں چل رہی. میں کبھی کبھی مجمع سے پوچھتا ہوں کہ بھئی ہمارے مجمع میں کتنے دوست احباب ایسے ہیں جن کی کسی سے بھی دوستی خراب نہیں، نہ خاندان میں، نہ رشتہ داروں میں، نہ جو ہے کاروباری احباب میں، نہ علاقے کے لوگوں میں، سب سے صحیح ہے. تو بہت مشکل سے جو نا وہ لوگ ملیں گے. مل سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ میں وہ داخل ہوتے جو ہوتے ہیں، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، مگر بہت کم مجمع. تو اب جس مجمع کے تعلقات خراب ہے اپنے خاندان والوں سے یا کسی عزیز و اقارب سے یا کاروباری احباب سے، تو آپ بتاؤ کہ رمضان سے پہلے ان سے معافی کا بھی کوئی خیال آتا ہے کہ یہ بھی کوئی رمضان کی تیاری کا کام ہے؟ ہاں جی. اب اس کے لیے اصل میں مشکل کام، اچھا جی بہت مشکل کام ہے، سچ ہے. کسی سے معافی مانگنا، کسی کے سامنے جھک جانا اور کسی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لینا، یہ بہت مشکل کام ہے. یہ آسان کام ہے کہ کوئی اس کو تیار کرے سامنے والوں کو کہ وہ آ کر آپ سے مصافحہ کرے یا آپ سے ایکسکیوز کرے، اس کے لیے تو ٹھیک ہے. مگر میں او بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، کیونکہ روکڑے بہت ہے نا، روکڑا یہ آدمی کے اندر آٹومیٹک کبر پیدا کرتا ہے. یہ جو الفاظ ہے نا کہ میں کچھ بھی ہو، یہ جو ہے نا یہ اندر کا کبر ہے. کل پتہ چلے گا پٹائی ہوگی تو، کل پتہ چلے گا اس کبر پر کیا ملتا ہے. یہ جو ہماری شان ہم نے بنا کر رکھی ہے نا، اور ہمارے ایک امیج جو ہم نے بنا کر رکھا ہے معاشرے میں کہ ہم فلاں ہیں، ہم کیوں جھکے؟ او بھائی تو فلاں ہوگا، پیٹ میں گندگی لے کر پھر رہا،
کندھے پر گناہوں کا بوجھ، ہر سوراخ سے گندگی نکلے. یہ ہے تو جو اپنے آپ کو اتنا اسمارٹ سمجھ رہا ہے نا، تیرے اسمارٹ ہونے کی حقیقت کیا ہے؟ تھوڑی سی ہوا خارج ہو جائے تو اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے گا، لوگ گور گور کر دیکھیں گے عجیب پاگل آدمی ہے، یہ اسمارٹ آدمی ہے. اور پیٹ میں کیا ہے؟ 2 کلو گند. اور کندھے پر کیا ہے؟ گناہوں کا بوجھ. اور یہ کہہ رہے میں بہت کام کا آدمی. تو یہ جو اندر ایک گند بھری ہوئی ہے نا ہمارے، کہ ہماری کوئی حیثیت ہے، اس کو مٹانا پڑے گا. اور دیکھو شریعت نے کتنا آسان کیا. میں نے پچھلی مرتبہ بھی بیان میں بات کہی تھی کہ شریعت نے معافی کو کتنا آسان کیا ہے. ایک آدمی سے آپ کو معافی مانگنی ہے، مثال کے طور پر ان سے آپ کی بنتی نہیں ہے یا پہلے سے کچھ بگڑا ہوا ہے. اب رمضان سے پہلے آپ صرف ایک فون کر لو، صرف ایک فون کو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، خیریت ہے نا، بچے ٹھیک ہے نا، ٹھک کر کا فون رکھ دو. اللہ کی طرف سے آپ پر سے مسئلہ ہٹ گیا. کہانی سنانے کا نام معافی نہیں ہے کہ یہ ہو گیا تھا اور غلطی سے ہو گیا تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور آئندہ ہم خیال کریں گے اور یہ کریں گے. یہ شریعت نہیں کہتی ہے. شریعت نے آسان بنا دیا معافی کو. اگر شریعت یہ کہتی کہ پچھلی کہانی سناؤ اور پچھلے پر جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک تمہاری معافی قبول نہیں ہوگی، تو آدمی کی تو ہمت ہی نہیں ہوگی معافی مانگنے کی کہ جی اتنی کہانی میں کہاں سے سناؤں گا. تو شریعت نے معافی کو دیکھو کتنا آسان رکھا ہے. اب فون میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو باہر رہتے ہیں یا کچھ، ورنہ یہاں مل لیا السلام علیکم خیریت ہے، اپنی طرف سے ابتدا کر لے. پھر وہ نہ مانے نہ کرے تو وہ 2 روٹی زیادہ کھا لے. پھر زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. شریعت نے اتنا آسان رکھا معافی کو. اب آپ بتاؤ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم؟ ہاں، بہن لندن میں رہتی ہے، بہت عرصے سے تعلقات ٹھیک نہیں ہے، رمضان سے اپنے 4 دن 5 دن پہ، اے بہن ٹھیک ہے نا بھائی صاحب، بچے ٹھیک ہے نا، بس آپ نے یہ پوچھا آپ کی ذمہ داری ختم ہو. تو رمضان المبارک سے پہلے ایک اہم کام یہ کرنا ہے کہ اپنے دل کو صاف کرنا ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی جنتی، دنیا میں کسی آدمی کو جنتی دیکھنا ہے نا تو اس کو دیکھ لو. تو صحابہ حیران ہوئے. پھر دوسرے دن داخل ہوا، تیسرے دن بھی اللہ کے رسول نے فضیلت سنائی. تو ایک صحابی کو تجسس ہوا کہ اس کا کون سا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے 3 دن لگاتار اس کو فضیلت سنائی. تو صحابی نے کہا کہ اس صحابی کو کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی تربیت میں رہنا چاہتا ہوں، بہرحال جو بھی تھا. تو انہوں نے اس نیت سے رہنا شروع کیا کہ حضور نے وہ بات تو بتائی نہیں تھی کہ ان کے اندر عمل کیا ہے، تو جب میں 24 گھنٹے رہوں گا تو مجھے ان کا عمل پتہ چل جائے گا. تو ان کے ساتھ رہنا شروع کیا. اب رات کا وقت آیا تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ لمبی چوڑی تہجد پڑھیں گے، روئیں گے اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا. کوئی عملی کی طرف ان کی تجسس تھی کہ یہ کریں گے. اچھا جی، پورے دن میں تو کوئی خاص کچھ ہوا نہیں. رات کو بستر پر آئے، اللہم بسمک اموت واحیا پڑھا اور سر رکھا اور سو گئے. اور صبح فجر پر اٹھے، تہجد میں بھی نہیں اٹھے، فجر میں اٹھے. اس لیے کہ اس زمانے میں منافقین کے لیے بھی فجر چھوڑنا مشکل تھا. اس زمانے میں منافقین بھی منافقین بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے. اس لیے کہ اگر منافقین تہجد چھوڑ دیتے تو ان کے نفاق کا پتہ چل جاتا. تو اس لیے اتنی عام سی بات تھی تہجد پڑھنا، اور صحابی نے تہجد نہیں پڑھی. پھر دوسرے دن پھر دیکھتے رہے، پھر کا سو گئے. پریشان، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی عمل خاص نظر نہیں ہے. اور حضور نے جو ہے نا ان کو ایسی بشارت سنائی. پھر کہا چلو ایک دن اور رک جاتا ہوں، شاید کل کچھ نظر آ جائے. اب تیسرے دن بیٹھے، پھر اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ کچھ عمل آئے گا، اور رات کو دعا پڑھی اور سو گئے. تو پھر انہوں نے اجازت چاہی کہ بھائی اب میں چلتا ہوں.
تو وہ صحابی نے ان کو اجازت دے دی. جب وہ دروازے کے پاس پہنچے تو انہوں نے بولا ذرا ادھر آنا. کہا تم آئے کیوں تھے؟ کہا تم آئے کیوں تھے، کیا دیکھنے آئے تھے؟ کہنے لگا کہ آپ کے بارے میں اللہ کے رسول نے اتنی بڑی بات کری کہ دنیا میں کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو اس آدمی کو دیکھ لو، تو میں وہ دیکھنا آیا تھا کہ آپ کے پاس کیا عمل ہے. تو فرمانے لگے کہ چلو تم نے پوچھ لیا تو میں بتاتا ہوں. فرمایا کہ جب روزانہ رات کو جب میں بستر پر سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو میں اپنے دل کو سارے لوگوں سے صاف کر کر سوتا ہوں. سارے لوگوں سے دل کو صاف کر کر سوتا ہوں. اس عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول نے مجھے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی. کتنی مزے کی بات ہے بھائی. تھوڑی سی محنت چاہیے اس کے لیے، تھوڑا سا کوشش چاہیے، تھوڑا سا آپ کو چھوٹا بننا پڑے گا، مگر ایک دن آئے گا کہ آپ کا دل سارے لوگوں سے صاف ہوگا. یہ جو دل کی کدورت ہے نا، اور یہ جو دل کا بوجھ ہے مسلمان کے لیے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور خاص طور پر اپنوں کے لیے. اس لیے کہتے کہ شادی اپنوں میں نہیں کرنی چاہیے. شادی اپنوں میں کرتے تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، خاندان کا خاندان ٹوٹ جاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے تو چلو باہر والوں سے دو ہو گئی تو مسئلہ نہیں ہے، مگر خاندان میں سارے خاندان سے آدمی اکیلا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو الزامات کی بارش ہو جاتی. بہرحال یہ الگ بات ہے. تو میرے دوستو اور عزیزو، یہ سب سے اہم بات ہے اس رمضان المبارک کی کہ جتنے دوست ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے نیت کرے کہ انشاءاللہ جس کسی سے بھی ہمارے تعلقات آگے پیچھے ہیں ابھی کروا لے جو کروانا ہے. دیکھو آخری عشرے کی دعاؤں میں بھی آتا ہے کہ کتنا بدقسمت آدمی ہے کہ جو دو آپس میں لڑے ہوئے وہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہ کریں. مبارک مہینہ آ رہا ہے، قرآن بھی پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، اعتکاف میں بھی بیٹھیں گے، مگر دل بھائی اگر دل گڑبڑ ہوگا تو یہ سارے عمل میں نقص آئے گا. ہمارے کو ایک لفظ بہت ذہن میں آتا ہے اس معاملے پر کہ جی وہ سامنے والے نے ایسا کیا تھا، سامنے والے نے ایسا کیا تھا. تو ہم کہہ رہے معافی کا مزہ ہی تو جب ہے نا جب سامنے والے کی غلطی اور آپ جھک رہے ہو. آپ ہی کی غلطی اور آپ جھک رہے ہو تو کون سا کمال ہے؟ غلطی بھی تو کی نا آپ نے، تو آپ کو جھکنا چاہیے. مگر سامنے والے نے غلطی کی اور آپ جھک رہے ہو تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور دیکھو دوستو ہے نا، ابھی ہمیں نا تھوڑے دن کے لیے رہ گئے، تھوڑے دن میں نا یہاں سے جانا ہے. ہمارے مفتی صادق صاحب چلے گئے. اب ان کو دیکھ کر کوئی سوچ سکتے تھے اتنا جلدی چلے جائیں گے؟ کوئی پروگرام ہی نہیں لگ رہا تھا جانے کا. ہاں مگر اللہ نے کہا آ جاؤ بھائی، تو کچھ ایسا نظام بنا دیا، آدمی چلا گیا. یہ بیماریاں، یہ ہارٹ اٹیک ہونا، یہ السر ہو جانا، اور یہ جگر میں کینسر ہو جانا، فلا ہو جانا، یہ تو سارے بہانے ہیں. جب اللہ نے لینا ہوتا ہے نا تو کوئی اکا ٹکا بہانہ لگا کے کسی کو ہفتے میں لے جاتے، کسی کو مہینے میں لے جاتے. تو بھئی ہم سب نے بھی ان قریب اس دنیا کو چھوڑنا ہے، مر کر جانا ہے. تو جب تھوڑے سے دن رہ گئے، اب پھڈے شڈے کرنا، دل پر بوجھ لے کر رہنا، یقین کرو اگر آپ کی کسی سے لڑائی وڑائی ہوگی نا تو ہر وقت طبیعت پر بوجھ سا رہتا ہے، طبیعت میں مزہ نہیں رہتا. تو بھئی معافی کر لو، کچھ نہ کچھ بھیج دو، کوئی ہدیہ بھیج دو، کچھ کھانا پکا کر بھیج دو کہ ان کو بھی جب کھانا ملے گا نا تو ان کو کہ دیکھو اس نے ابتدا کر دی، کچھ تو طبیعت میں شرم آئے گی ان کو. تو ایسی تدابیر کر کر ان لوگوں سے معافی مانگنا رمضان سے پہلے. دوسری چیز یہ ہے رمضان المبارک کی تیاری میں کہ آدمی سخی بنے. رمضان المبارک کے آدمی سخاوت دکھائے، آدمی خرچ کرے، آدمی خرچ کرے مگر دکھلاوا نہ کرے. ایسے انداز سے خرچ کرے کہ آدمی کا نہ پتہ چلے کہ اس نے خرچ کیا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ سیدھے ہاتھ سے خرچ کرے تو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں کو نہ پتہ چلے. چونکہ دونوں اتنے قریب ہے اس لیے یہ مثال دی ہے. یہ مثال اس لیے دی ہے کہ یہ خرچ کرے تو اس کو نہ پتہ چلے
تو ایسے ہم رمضان المبارک میں غریبوں کو تلاش کریں، سفید پوش لوگوں کو تلاش کریں جو گھروں میں رہتے ہیں اور اپنی ضرورت کا کبھی اظہار نہیں کرتے، اور کبھی کبھی ان کے کپڑوں سے بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ جو ہے ان کو کوئی ضرورت ہے۔ اب پتہ کس طرح چلائیں گے کہ ضرورت مند ہے؟ ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ فیصل آباد کے بہت بڑے اللہ والے گزرے، ایک مرتبہ بیان میں فرمانے لگی، یہ میں نے خود سنا ہے، کوئی تیسری لوگ سے راوی نہیں ہے کوئی، میں نے خود سنا، فرمانے لگے کہ اگر کسی کے گھر کے بارے میں پتہ کرنا چاہتے ہو نا کہ اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، تو بے وقت اپنے گھر والوں کو اس کے گھر میں بھیج دو، بتا کر نہیں کہ ہم آج شام کو چائے پر آئیں گے، جب چائے پر آئیں گے تو وہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر لے گی، گھر میں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو فرمایا کہ جیسے اس کے محلے میں مسجد ہے تو وہاں جا کر جو ہے اس کو اتار دیا، اور اس کی اہلیہ کہے کہ بھائی ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو میرے شوہر نے نماز پڑھنی تھی تو وہ مسجد میں چلے گئے، مجھے تمہارے یہاں چھوڑ گئے۔ تو جب وہ بے وقت اندر جائے گی تو اس کو پتہ چل جائے گا اندر کیا چل رہا ہے، اندر کیا حالات ہیں۔ تو ایسے گھروں میں خاص طور پر مدد کرنا جو اپنی پریشانی کا ذکر نہیں کرتے، چپ چاپ بیٹھے ہوئے معاشرے میں، یہ لوگ بہت مقدم ہے کہ ان پر خرچ کیا جائے۔ پھر اور لوگ جو بھی ہے، انسان سمجھتا ہے، سمجھدار آدمی ہے، جہاں بھی خرچ کرے بہرحال، تو ایک آنی چاہیے سخاوت رمضان المبارک میں۔ اللہ نے اگر دیا ہے تو پیسے کو روک کر نہیں رکھنا چاہیے، یہ رمضان کا مہینہ خصوصی ہے، سخاوت تو پورے سال ہونی چاہیے، مگر رمضان المبارک میں آدمی اپنی حیثیت سے جتنا خرچ کر سکتا ہے ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ اور جو تیسرا کام ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ 3 کام، تیسرا کام جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کر لیں۔ اس رمضان میں اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کر لے، اپنے ڈھیٹ پن کو چھوڑ دے۔ جو ہم ڈھیٹ بنے ہوئے نا، ڈھیٹ، سالوں سے غلط کما رہے ہیں، ڈھیٹ، سالوں سے بدنگاہی کر رہے، ڈھیٹ، سالوں سے غیبت کر رہے، چھوڑ ہی نہیں رہے، ڈھیٹ۔ اپنی جو حرکتیں ہیں نا ہماری، اس پر ڈھیٹ بنے ہوئے، رمضان سے پہلے بھی وہ ڈھیٹ پنا، رمضان کے بعد بھی وہ ڈھیٹ پنا۔ او خدا کے بندے، غلط چھوڑ دو، غلط کمائیاں چھوڑ دو۔ ابھی میں راستے میں سوچتا ہوا آ رہا تھا کسی کے بارے میں، بہت مالدار ہے، جو کچھ بھی ہے، پتہ نہیں صحیح پیسہ نہیں ہے، میں سوچ رہا تھا کہ غلط وہ کمائیں جس کے اندر قبر میں پٹنے کی صلاحیت ہو، جو مار برداشت کر سکے نا فرشتوں کی، وہ غلط کمائیں۔ اور عمومی طور پر غلط کمانے والوں کو اپنے پیسوں سے تو انجوائمنٹ کم ملتی ہے، باقی پیچھے والے مزے کرتے۔ اس نے غلط کمایا، ٹھیک ہے، 55 سال اس کی عمر ہے، 55 سال میں کوئی مرسڈیز چلاتا وہ اچھا لگے گا؟ 25 سال یہ چلائے مرسڈیز تو اچھا بھی لگے گا، 25 سال کا لڑکا مرسڈیز چلائے تو اچھا بھی لگے گا، اسمارٹ لگے گا۔ بڈھا آدمی مرسڈیز چلے گا، کون سمجھ آئے گا؟ جو اس کا وقت تھا انجوائے کرنے کا، اس وقت تو یہ گدھا مزدوری کر کر اس نے پیسہ جمع کیا، اور جب انجوائے کرنے کا وقت آیا تو بیچارہ بڈھا ہو گیا، اور اس کی اتنی محنت کا پیسہ اس کے بچے، ابا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اللہ ابا کا بھلا کرے، اتنا پیسہ چھوڑ کر گیا ہے۔ اب بچوں کو جب اتنا سارا پیسہ ملے گا نا تو بچے تو بہت خوش ہوں گے، بڑی بڑی گاڑیاں لیں گے، ہاں میرا ابا بہت اچھا آدمی تھا۔ اور ابا کی وہاں کیا ہو رہی ہے؟ پٹائی، ابا کی ہو رہی ہے پٹائی۔ حوصلے تو کرے، ہم بھی کہتے کرے، کتنا جیے گا یہ غلط کما کر، کتنا زندہ رہنا ہے اس نے، کتنی گاڑیاں رکھ لے گا غلط کما کر، کتنی گاڑیاں رکھے گا گھر میں؟ آپ بتاؤ مجھے۔ وہ اندر رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں 2 سے 3 ہوتی ہے، 3 گاڑیاں رکھے گا نا، اچھی اچھی رکھ لے، پھر تھوڑے دن بعد پٹائی ہوگی پٹائی۔ تو اس لیے میرے دوست اور عزیزوں، میں بدلنے کی بات کر رہا تھا۔ بدلنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو سوچے کہ کتنے رمضان گزر گئے، رمضان میں کتنے بیانات ہوئے، کتنا قرآن پڑھا، کتنی نفلیں پڑھی، پھر اعتکاف میں بیٹھے،
پھر پورے مہینے کے بعد ویسے کے ویسے ہی جیسے تیسے تھے. تو کیا ہوا اس رمضان سے؟ اس روزوں سے کیا ہوا مجھے بتائے نا. اس روزوں سے اللہ کو فائدہ ہوا یا آپ کو فائدہ ہوا؟ ہمارے روزوں سے اللہ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ہمارے بھوکا رہنے سے اوپر اللہ میاں کو کوئی اللہ کی بڑائی بڑھ جاتی ہے کیا؟ ہم نے روزے بھی رکھے, ہم نے نمازیں بھی پڑھی, ہم روئے بھی, 27ویں شب کو زوردار بیان سنا, پھر باہر روتے رہے, بہت نمازیں پڑھ رہے, رو رہے, سب کچھ ہوا, ٹھیک ہے, بہت اچھا ہوا. اس میں پکی بات ہے ثواب ملے گا, ثواب سے کسی کا انکار نہیں ہے. مگر میرے دوستوں اور عزیزوں, یہ رمضان کا جو ایم ہے, رمضان کا جو مقصود ہے, وہ ثواب نہیں ہے. ہم پورا سال کرتے رہے عبادت, رمضان میں کیوں اتنا زور لگاتے؟ پورا سال کرے تو وہ تو مقصود حاصل ہو رہے ہیں نا اگر ثواب ہے تو. رمضان کا مقصود ثواب نہیں ہے. رمضان کے مقصود کو قرآن نے ذکر کیا, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ تم متقی بن جاؤ. غیبت کا چھوڑنا تقوی کی نشانی, ہاں, جھوٹ کا چھوڑنا تقوی کی نشانی, لوگوں کو ٹوپی پہنانا چھوڑنا یہ تقوی کی نشانی, لوگوں کو غلط زبانی کرنا, دھوکہ دینا, معاہدے کے خلاف کرنا یہ تقوی کی نشانی, تہجد کا پڑھنا یہ تقوی کی نشانی, بد نظری سے توبہ کر لینا یہ تقوی کی نشانی, حلال کمانا یہ تقوی کی نشانی. اب بتاؤ رمضان کے بعد کتنی چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں؟ بتاؤ. ایک آدمی میرے پاس آیا تو میں نے, وہ ہمارے کام کاج کا آدمی تھا, جو لائن میری ہے تو اس میں آیا. میں نے کہا کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ میں نے کہا مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ میں نے کہا کاروبار میں کیا چل رہا ہے, کیا پوچھ نہیں رہے؟ کیا مولوی صاحب جھوٹ چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے مولوی صاحب؟ جھوٹ چل رہا ہے. اور آپ لوگ ناراض نہیں ہونا, سچ بتاتا ہوں, ہمارے یہاں جتنا ہول سیل کے حساب سے جھوٹ اور دھوکہ ہے نا, دنیا میں کہیں نہیں ہوگا. آپ لوگوں کو شاید بوجھ پڑے گی یہ بات. ہماری مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں جھوٹ سے, غلط سے بھری ہوئی ہیں, دھوکے سے بھری ہوئی ہیں. ایک آدمی کو ہم نے غلط گاڑی بیچی, معیوب گاڑی بیچی, وہ لے کر چلا گیا حیدرآباد, میرپور خاص سکر چلا گیا, دوبارہ زندگی میں نہیں ملا. اب یہ جو چونا ہم نے لگایا ہے, اس چونے پر اللہ کچھ نہیں پوچھیں گے کل. اس سے معافی مانگنے ہم کہاں جائیں گے؟ اس کو جو ہم نے گڑبڑ کر کر گاڑی دی ہے, اس سے معافی کہاں مانگیں گے اگر ہم متقی بھی ہو گئے تو؟ ایک آدمی کی ہم نے غیبت کری, غیبت کسی عمل سے معاف نہیں ہوتی. بیت اللہ چلا جائے, غلاف کو پکڑ لے, ملتزم پر کھڑا ہو جائے, حتیم پر چلا جائے, حجر اسود پر چلا جائے, یہ ساری وہ میں جگہ بتا رہا ہوں جو بہت زبردست جگہ ہے. غیبت کو گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک اس کی جس کی غیبت کی ہے اس سے آپ معافی نہ مانگ لو. اب بتاؤ صبح سے لے کر شام تک کتنی غیبت کرتے, کیا ہوگا؟ کہاں سے ڈھونڈیں گے ان کو؟ ہاں, اس مجرم کو کہاں سے تلاش کریں گے؟ فرمایا من المفلس, میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا, ہم نے کہا بھائی جس کے پاس پیسے ویسے نہیں ہو, غریب ہوگا, وہ مفلس ہوگا. فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے کہ کل بہت سارے اعمال لے کر کل حشر کے میدان میں آئے گا, اعمال کے لحاظ سے بڑا تگڑا ہوگا, مگر حقوق مانگنے والوں کا رش لگا ہوا ہوگا. اے اللہ اس نے یوں کیا تھا, اللہ میرا پیسہ دبایا تھا, اللہ میری زمین دبائی تھی. اس کی نیکیاں جاتی رہیں گی, جاتی رہیں گی, جاتی رہیں گی, ان لوگوں کو ملتی رہے گی, یہاں تک کہ کنگلا ہو جائے گا. یہ مفلس ہے. دنیا کے کم پیسے والے کو مفلس نہیں کہا, مفلس یہ ہے, لے کر خوب آئے گا مگر سارا جو ہے نا وہ پٹ پٹا جائے گا. تو میرے دوستو اور عزیزو, یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, اللہ کرے ہمارے دل نرم ہو جائے. یقین کرو, اپنے جرم کو مانو, اپنے جرم کو ہم جرم سمجھیں. دیکھو آدمی اپنے آپ کو غلط سمجھے گا, مجرم سمجھے گا تو توبہ کی توفیق ہوگی. اور اگر اپنے آپ کو نیک سمجھتا رہا, میں رمضان میں عمرے پر جاؤں گا,
میں فلانا عمل کرتا ہوں, میں حاجی صاحب ہوں, میں اتنا غریبوں پر خرچ کرتا ہوں, میں تمہیں مسجد میں نظر نہیں آتا ہوں 5 نمازوں میں. تو یہ جو کیفیت ہے نا, یہ بہت خطرناک کیفیت ہے. دیکھو ہمارے پاس ایک سجدہ نہیں ہے اللہ کو دکھانے کے لیے, ایک سجدہ نہیں ہے اللہ کو دکھانے کے لیے کہ اللہ یہ ایک سجدہ میں نے خالص تیرے لیے کیا تھا, یہ تو رکھ لے. حالت تو ہماری یہ ہے, اور سوچ کیا ہے پتہ نہیں کہ ہم حاجی صاحبان ہیں اور ہم پتہ نہیں کون سے صاحبان ہیں. تو اس لیے بھائی بڑی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو غلط سمجھے, اور صرف غلط سمجھنا کافی نہیں ہے کہ ہاں یار مولانا صاحب میں بہت برا آدمی ہوں, مولانا صاحب بہت خراب. او بھائی خراب آدمی ہے تو ٹھیک ہو جانا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے جرم کو مان رہے ہو تو بھائی صحیح ہو جاؤ. اور صحیح ہونا اتنا آسان ہے, میں کیا بتاؤں آپ. صحیح ہونا اتنا آسان ہے. آسان کیا ہے؟ صبح فجر سے لے کر رات کو سونے تک اپنے معمولات طے کر لے. صبح یہ کروں گا, پھر یہ کروں گا, پھر یہ کروں گا, کاروبار بھی کروں گا, صحیح طرح کروں گا, اس کاروبار سے بھی اللہ راضی ہوں گے. آپ مارکیٹ سے الٹے چلو, لوگ حیران ہو جائیں گے, یار یہ کیا آدمی ہے. آپ نے ڈلیوری کی ٹائم طے کی, اسی وقت ڈلیوری دو. یار کل لے لینا نا یار, کاریگر گاؤں چلا گیا, نہیں بھی گیا تو کاریگر کو گاؤں بھیج دیا. یہ فلانا مسئلہ, یہ وعدہ خلافی ہے. آدمی کہتا ہے نا, ہماری بچیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں نا, استاد صاحب 2 منٹ میں آ رہی ہوں. میں نے کہا جھوٹ ہے, اور 2 منٹ میں تو تم جاؤ گی, 2 منٹ میں آؤ گی. او جی استاد جی میں 10 منٹ میں آؤں گی. تم 5 منٹ میں آ جاؤ, یہ اچھا ہو جائے گا. مگر یہ بول کر جانا کہ میں 2 منٹ میں کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ گاڑی میں جا رہا تھا, اتنی مجھے طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے ایسی چیزوں سے. ہم سائیڈ جا رہے تھے, ابھی لالو کھیت کے پاس پہنچے تو وہ سامنے والے فیکٹری والے کا فون آ گیا, آپ کہاں ہیں؟ تو میرے ساتھ جو آدمی, 2 منٹ میں چیری ہوں, 2 منٹ میں آ رہا ہوں, یہی ہوں, یہی. کیا مصیبت ہے یار. آپ اس کو بول دو کہ میں اس وقت لالو کھیت پر ہوں, 15 سے 20 منٹ لگیں گے سائٹ آنے میں, تو آپ کو کون سا ڈنڈا مارے گا وہ؟ آپ کیا چیز ابھی آ رہا ہوں. توبہ, یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ سچ ہے. جھوٹ ہے نا, اس جھوٹ کو تو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے ہیں. اتنا غلط پھیلا ہوا ہے ہمارے شہر میں, ہماری بازاروں میں. یقین کرو کچھ مجاہدین چاہیے, کچھ ایسے لوگ چاہیے جو مارکیٹ میں جہاد کرے. جہاد یہ ہے کہ جھوٹ کا بائیکاٹ کرے, ٹوپی والا چیک گمانے سے بائیکاٹ کرے. اکاؤنٹ میں پیسے نہیں چیک دے رہے ہیں, یا پیچھے پارٹی کا چیک دے رہا ہے, پتہ ہے پارٹی الو کی پٹی ہے, وہ ہمیشہ الٹا چیک دیتی ہے, آگے والے کو پکڑوا دیا, آگے والا 2 دن بعد کہہ رہا ہے کہ یار وہ چیک باؤنس ہو گیا, حالانکہ حقیقت میں اس کو پتا تو باؤنس ہی ہونا ہے, اگر ٹوپی پہنا رہے, مزہ آ رہا ہے. اس کو کاروبار سمجھتے ہیں, اور ہمارے کاروبار میں اس کو کاروباری اچھا سمجھا جاتا ہے جو چونا لگانا جانتا ہو, جو ایک دوسرے کو ٹوپی پہنانے جانتا ہو, اس کو کہتے ہیں یار یہ وہ سمجھدار آدمی ہے. ٹوپی پہنا کر مال جمع کر لیا, کہہ رہے بہت سمجھدار آدمی ہے, پتہ چلے گا مرے گا تو. تو میرے دوستوں اور عزیزوں, ہم اپنی غلطی کو غلطی سمجھیں. ہم سمجھ نہیں رہے ابھی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ہمارا رمضان ہے, روٹین کا رمضان ہے, پہلے بھی سینکڑوں گزار لیے, یہ ایک اور بھی گزر جائے گا تو کون سا تیر ماریں گے. جیسے رمضان سے پہلے تھے ایسے رمضان کے بعد بھی. ارے رمضان کے بعد لوگ ہم سے پوچھے کہ یار یہ کیا حلیہ بنا حاجی صاحب تم نے, تو یہ کہے کہ یار آپ کو پتہ نہیں ہے میرے اوپر رمضان گزرا ہے, اس رمضان نے مجھے بدل دیا. میں چہک کر غیبتیں کیا کرتا تھا, اب دیکھو اکثر خاموش ہوتا ہے. درود شریف پڑھ رہے, ارے یہ کیا ہو گیا آپ کو بھائی, خیر تو ہے, طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس کو بولو طبیعت ٹھیک ہے, اب دماغ ٹھیک ہو گیا میرا, اب مجھے جو ہے نا ادھر ادھر کی پنچات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جب فارغ ہوتا ہوں میں استغفار کی تسبیح پڑھتا ہوں, میں جب فارغ ہوتا ہوں میں درود شریف پڑھتا ہوں. بتاؤ زندگی سنور جائے گی نہیں سنور جائے گی؟
ہم اپنی دکانوں پر کتنی تعداد میں درود شریف پڑھ سکتے جو ہمارا وقت ایسے ہی گزر رہا ہوتا. گھات آیا اس سے بات کرے پھر درود شریف پڑھنا شروع کر دیں, پھر استغفار کرنا شروع کر دیں. کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتے مگر اندر سے نیت تو کریں کہ کچھ کرنا ہے اس رمضان میں. ہم نہیں کہہ رہے سینگ لگ جائے, رمضان میں سینگ لگانے ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جبے پہن لو, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے پگڑی پہن لو. ہم یہ کہہ رہے کہ جو اندر کے گناہ ہیں آپ کے اندر, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, بد اخلاقی ہے اور شوشہ کرنا ہے, فخر و مباحات ہے, اسراف ہے, تبذیر ہے, جو ہمارے جسم سے غلط اعمال نکل رہے ہیں, اس رمضان میں نیت کرے کہ انشاءاللہ سارے غلط اعمال سے ایسی توبہ کریں گے کہ رمضان کے بعد اس پر نہیں آئیں گے. یقین کرو صرف اس کو منانے کی بات, یہ جو لوتھڑا ہے نا, الا ان فی الجسد مضغہ, حدیث میں آتا ہے ارے بھائی سن لو تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے, اتنا سا گوشت کا لوتھڑا ہے. اگر یہ صحیح ہو گیا سارا وجود صحیح ہو گیا, اور اگر یہ بگڑ گیا سارا وجود بگڑ جائے گا. تو اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. یقین کرو آپ لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہو نا, میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں سب کے جی میں آ رہی ہے. بولو آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں نے غلط کہا؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا بھائی, سب کے جی میں آ رہی نہیں آ رہی. مگر مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ابھی 1 گھنٹے بعد دیکھنا, پھر عصر میں دیکھنا کہاں گئے. ہمارے جذبہ ہے نا ٹھنڈا ہو جاتا ہے بہت جلدی. ابھی بیان سنا, اب یہاں سے نکلیں گے بہت مزہ آیا, بہت مزہ آیا. مجھے کسی نے کہا بہت مزہ آیا بیان سن کر. میں نے کہا آگے کیا پروگرام ہے؟ کہا پروگرام وہی ہے جو پہلے سے چل رہے. پروگرام وہی ہے جو پہلے سے چل رہا ہے. آپ بولتے رہو, آپ 2 گھنٹے اور بولو. کرنا تو ہمیں وہی ہے, مارکیٹ کے اصولوں پر چلیں گے, مارکیٹ کے خلاف نہیں چل سکتے, مارکیٹ کے اصولوں پر چلیں گے. جو ہمارے یہاں زندگیاں گزر رہی ہے, شادیاں ایسی ہی کریں گے, غمیاں ایسی ہی کریں گے. آپ بولتے رہو. یار سوچو تو صحیح, ہم لوگ کتنا سنتے ہیں. جتنا ہم لوگ پاکستان والے سنتے ہیں نا, مجھے نہیں لگتا دنیا میں کوئی سنتا ہوگا. تقریروں کے اینڈ ہے, انلمیٹڈ تقریر, انلمیٹڈ نعرہ تکبیر, انلمیٹڈ. ہمارے یہاں سب انلمیٹڈ ہے. واٹس ایپ انلمیٹڈ میسیجز, دینی میسیجز انلمیٹڈ, بیانات کے کلپ انلمیٹڈ, ٹھاک ٹھاک ٹھوک ٹھاک, بیانات کے کلپ, یہ نصیحت. ارے میں نے پوچھا لوگوں سے, میں نے کہا تم نے پڑھی کہ یار اتنا لمبا میں کون پڑھوں گا, آگے بھیج دی. اور یہی ہوتا ہے, تھوڑا لمبا میسیج ہو نا پھٹ کر کے آگے, اور خود میرے پاس تو تھوڑی ٹائم ہے اتنی لمبی پڑھنے کی. بس یہی چلتا رہتا ہے. اس کو خیر کا کام سمجھتے, یہ سمجھتے یہ خیر کا کام ہے. وہ خدا کے بندو, آگے والوں کے پاس فرصت ہی نہیں ہے تمہارا اتنا لمبا بیان سننے کی ہے, پڑھنے کی ہے. بھائی فرصت ہے, اگر لمبا میسیج آتا ہے میں تو نہیں پڑھتا ہوں. تو یہ اس کو سمجھتے میں کوئی دین کا کام کر رہا ہوں. بیٹھے بیٹھے میں ریٹائرڈ ہوں نا, تو اب میں گھر پر بیٹھ کر نا واٹس ایپ کے قرآن کی آیتیں اور حدیث اور یہ بھیجا کروں گا, اچھے بیانات, یہ وہ. اور خدا کے بندے, اگر آپ نے قرآن کی آیت کوئی بھیجی اور اس نے پڑھے بغیر دک کر ڈیلیٹ کر دی, تو وہ نقصان میں چلا گیا نہیں چلا گیا؟ قرآن کی آیت دیکھتے کہ یار ٹک, حدیث آئے ٹک. تو اس لیے یہ کوئی دین کا مزاج نہیں ہے واٹس ایپ کہ اس پر ہم جو ہے نا دین پھیلا رہے ہیں. دین اسی ترتیب پر پھیلے گا جس ترتیب پر پہلے پھیلا. آج کے زمانے میں بھی اسی ترتیب پر پھیلے گا. ایسا نہیں ہے زمانہ جدید آ گیا تو یوں کریں گے یوں کریں گے یوں کریں گے. ہمارا مغز کہتا ہے, اور خدا کے بندے اپنے مغز کو علماء کے سامنے رکھو, علماء سے پوچھو. میرے پاس جنید جمشید آیا, نماز کری میں رہتے تھے, تو مولانا گئے ہوئے تھے, تو جنید جمشید میرے پاس آ گیا. کہنے لگا کہ مولانا وہ دوسرے لوگوں کے چینل بہت ہے, دوسرے لوگوں کے چینل بہت ہے اور لوگ اس سے غلط ہو رہے ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا ایک چینل بناؤں اور اس میں جو ہے نا وہ دین کی باتیں اور یہ نعت اور یہ سب چیزیں کریں. تو آپ کی کیا رائے ہے؟
آپ کیا کہتے ہیں اس معنی؟ میں نے کہا یار میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں, میری کوئی رائے نہیں ہے, تم ایسا کرو بنوری ٹاؤن میں ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب اسکندر ہے, ان کے پاس چلے جاؤ. اب میں اس کو سمجھاتا تو میرا تو شاید سمجھانا اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا, چونکہ ابھی آپ بھی اگر ظاہراً سوچو تو یہ بہت فائدے کی چیز ہے. ظاہراً اگر آپ سوچو تو ایک بہت فائدے کی چیز ہے نا کہ عوام میں آپ صحیح چیز لے آؤ. تو میں اس پر کیا بولتا, میں نے اس کو بھیج دیا ڈاکٹر صاحب کے پاس. پھر ایک مرتبہ وہ ملا, میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ ڈاکٹر صاحب نے اتنے اچھے انداز سے مجھے سمجھایا کہ میں سمجھ گیا. تو اب ہمارے مغز میں نا بعض مرتبہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں, چونکہ ہمارا مغز بھی تو بہت تیز ہے نا, مغز بھی ہمارا بہت تیز ہے. تو بھائی اپنے علماء سے رابطہ کر کر ان کے سامنے رکھنی چاہیے کہ جی یہ چیزیں ایسی ہونی چاہیے. پھر علماء رہنمائی کر دیں گے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یوں ہونا چاہیے. میں نے کہا ہمارے بڑوں کو دیکھا ہے کبھی؟ ہمارے جتنے بڑے ہیں جن کے ہم نام لیوا ہے, ان کو کبھی دیکھا ادھر ادھر؟ نہیں دیکھا. تو بھائی ان کی اقتدا کرو. جی وہ فلانے ملک میں سعودی عرب میں یوں ہوتا ہے, سعودی عرب کے عالم صاحب نے یوں بولا. تو میں نے کہا تو سعودی عرب میں رہتا ہے پاکستان میں رہتا ہے؟ میں نے کہا اس مسئلے میں تو سعودی عرب چلا گیا, اب کسی اور 10 مسئلے میں تو مصر چلا جائے گا, پھر تیسری مسئلے میں تو برما چلا جائے گا, پھر چوتھے مسئلے میں بنگلہ دیش چلا جائے گا. وہاں کے علماء, او بھائی وہاں کے علماء کو وہاں والے جانے یار, ہمارے پاس تو علماء کی کمی ہے, ہول سیل کے حساب سے علماء ہے, مگر ہمارے والے علماء اچھے نہیں لگتے, تو اس لیے آدمی باہر سے سپورٹ لیتا ہے. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بھئی 3 باتیں سب کو یاد رہیں گی. کیا کیا جی؟ دل صاف کرنا جی, اور تعلقات اچھے کرنا, یہ ایک ہو گیا. تو یہ تو ایک میں ہی ہے نا. نمبر 2 جی سخاوت کرنا. نمبر 3 جی بھائی اپنے آپ کو بدلنا. بھائی یہاں والے بھی بتاؤ کوئی. میں اصل میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بھول نہ جاؤں, یہی بھول جائیں گے تو کیا ہوگا. ہاں جی بتاؤ بھائی, یہ ہمارے اتنے سارے بزرگ بیٹھے, معاف کرنا, سخاوت کرنا, اپنے آپ کو بدلنا. تو بھائی سب تیار ہے انشاءاللہ؟ ہاں پکا پکا. پھر رمضان کے آخر میں پوچھوں گا میں, یہ عید کے بعد 1 ہفتے بعد واپس بیان رکھواؤں گا اپنا, پھر پوچھوں گا آ جاؤ وہی لوگ جو اس بیان میں بیٹھے تھے, کیا پروگرام ہے. یار کمانے میں بھی بہت خیال کیا کرو بھائی, غلط کمائی سے بچو بھائی. یہ ہمارے بچوں کے پیٹ میں جائیں گے نا, اگر پیٹ میں غلط مال گیا تو میں آپ لوگوں کو میں اصل میں تھوڑا سا سخت آدمی ہوں, بیان ہے نا ذرا سختی کرتا ہوں, تو مگر میرا مزاج ہے کہ جو میرے اندر ہوتا ہے نا بول دیتا ہوں. میں وہاں ایک جگہ میں بیان کرتا تھا, PIDC کے بلڈنگ ہے نا, وہاں میں جمعہ پڑھانے جاتا تھا. تو وہاں حکومت کے سفیر کچھ آتے تھے, وہ سینیٹ کے لوگ. تو مجھے کسی نے کہا یار مولانا صاحب آپ بہت سخت, انہوں نے جو لفظ کیا وہ میں یا نہیں کہہ سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا مولانا صاحب بہت سخت بیان کرتے ہو. میں نے کہا میں سخت بیان اس لیے کرتا ہوں کہ میں تنخواہ نہیں لیتا. میں سخت بیان اس لیے کرتا ہوں کہ میں تنخواہ نہیں لیتا. بھائی مجھے مثال کے طور پر میرا بیان پسند نہیں آئے گا تو یہی ہوگا نا کہ اگلی مرتبہ نہیں بٹھائیں گے, تو بھائی نہیں بٹھاؤں. مگر آپ بتاؤ میں نے کوئی غلط بات کہی ہے؟ اب ہو سکتا ہے میرا انداز بیان ممکن آپ کو بھاری پڑا ہو, مگر غلط نہیں کیے میں نے. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہو رہا ہے. اب کرنا آپ لوگوں نے, میں نے خاص طور پر بھائی غلط کمائی سے بچو. یہ جو جھوٹ کی کمائی, دھوکے کی کمائی اور الٹی سیدھی کمائی. اب بیڈ شیٹ والے کیا کرتے ہیں, نیچے دھاگے کم ہوتے ہیں, اوپر پرنٹ ڈارک کر دیتے, تو نیچے کے دھاگے نہیں پتا چلتے. ٹوپی پہنا رہے, کوئی نیٹس والے وہ اپنی ٹوپی پہنا رہے, کپڑے کا وزن کم کر دیتے. میں ایک جگہ کپڑا بناتا تھا, انہوں نے وزن اس طرح زیادہ کیا کہ وہ کچھ پاؤڈر سا ہوتے بلیچ ٹائپ کا, اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, اس میں ملا کر اور جو ہے نا کپڑے کو کڑک کر دیے, اس سے اس کا GSM بڑھ گیا. اب جب وہاں جائے گا نا باہر, اور جب وہ دھلے گا تو سارا اس کا راز فاش ہو جائے گا. مگر اب وہاں اس کو پہنچا کر اب جو اس نے چونا لگایا ہے اللہ نہیں پوچھیں گے. تو وہ کاروبار میں نا ہم بہت خیال رکھیں, جو صحیح ہے وہ بول دے, چاہے سودا بنے یا نہیں بنے. بھائی یہ ہے,
اس گاڑی میں یہ مسئلہ ہے، اگر آپ لے سکتے ہو لے لو، بنوا لو گے، میں 50,000 چھوڑ رہا ہوں، اس 50,000 سے سواری ٹھیک کرا لینا، مگر کوئی غلط مت پہناؤ، لوگوں غلط سے بچنا چاہیے. سب کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم بہت کمزور اور ضعفاء کی جماعت ہیں، اے اللہ ہم ضعیف ہیں، ہمیں اپنے ضعف کا اقرار ہے، ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی کمزوری کا اقرار ہے. اے اللہ تو اللہ ہے، اے اللہ تو ضعفاء کا رب ہے، تو کمزوروں کا رب ہے. اے اللہ ہمارے ضعف کو دور فرما، ہماری کمزوری کو دور فرما. اے اللہ مہینہ تو نے دیا ہے شعبان کا، اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اگلا جو مہمان مہینہ آ رہا ہے، جو تو سال میں ایک دیا کرتا ہے، اے اللہ اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس سے پہلے اس رمضان کے مہینے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے بڑے اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، قبر کو نور سے منور فرما. اے اللہ جتنوں کے والدین اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، قبروں کو نور سے منور فرما، آگے کی پریشانیوں سے حفاظت فرما. اور اے اللہ جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کو ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بڑوں کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے بچوں سے راضی ہو جا، ہمارے بڑوں سے راضی ہو جا، ہمارے چھوٹوں سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم بہت ضرورت مند ہیں، ہدایت کے طالب ہیں. اے اللہ ہمارا ظلمت والا دل کو اے اللہ ہدایت کے نور سے بدل دے، ہدایت کے نور سے بدل دے. اے اللہ ہدایت کے نور سے بدل دے. اے اللہ ظلمت ہی ظلمت ہے، یہ ظلمت ہمیں حق نہیں دکھا رہی. اے اللہ یہ ظلمت ہمیں حرام نہیں دکھا رہی. اے اللہ یہ ظلمت غلط کے نقصانات نہیں دکھا رہی. اے اللہ اس دل کی ظلمت کو دور فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور فرما، اپنے آپ کو غلط سمجھنے کی توفیق عطا فرما، غلط سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تواضع پیدا فرما. اے اللہ اپنے سے تعلق بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیری محبت سے دل بھر دے. ہمارے دل کو کوئی چیر کر دیکھے تو ہمارے دل میں تیری محبت، تیرے رسول کی محبت نظر آئے. اے اللہ ایسے ہمارے دل کو بنا دے. اے اللہ آخرت محبوب بنا دے، جنت کا شوق محبوب بنا دے، تجھ سے ملاقات کا شوق محبوب بنا دے. اے اللہ جن غلط شوقوں نے دل میں جنم لیا ہوا ہے، اے اللہ اس کو کھرچ کر ہمارے دلوں سے نکال دے. اے اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے. اے اللہ موت محبوب بنا دے. اے اللہ موت محبوب بنا دے. کل موت کے بعد تجھ سے ملاقات کو محبوب بنا دے. تیرے نبی کی زیارت کو محبوب بنا دے. تیرے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کو پانی پینے کو محبوب بنا دے. تیرے صحابہ سے ملاقات کو محبوب بنا دے. اے اللہ تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اس دنیا سے ہم سب نے جانا ہے اور ہم مسافر ہیں. اے اللہ موت کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے معاشی مسائل کو بھی حل فرما، غربت کو دور فرما. جو لوگ پریشان ہیں مالی لحاظ سے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مقروض ہے، اے اللہ غیب سے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں تو پیدا فرما. اے اللہ تو اللہ ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اے اللہ تو لوگوں کے غموں کو ہلکا فرما، دلوں کے غموں کو ہلکا فرما. اے اللہ جن کے گھروں میں بیماری ہے، اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اس مسجد والوں کو بھی قبول فرما، برکتیں اور خیر نصیب فرما. جو اس مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اے اللہ تو ان کو بھی قبول فرما، برکتیں اور خیر نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.